نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ ہم قرآن مجید کی روشنی میں حزب الشیطان جو ہے اس کے جو اجزائے ترکیبی ہیں، اس کی جو تشکیل ہے، اس کی جو تشکیل کے بنیادی اساسات ہیں، ان کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے 4 مقامات کا تفصیل سے مطالعہ کر لیا اور اس کے ساتھ ہم نے 3 مزید مقامات بھی اجمالاً دیکھ لیے۔ اس وقت اس تفصیل کا اعادہ کیے بغیر یا اس کو خلاصہ دوبارہ بیان کیے بغیر میں براہ راست اس چیز کی طرف آتا ہوں کہ جب ہم شیطان کا لفظ استعمال کرتے ہیں یا نام لیتے ہیں یا اس لفظ کا تلفظ کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ظاہر عزازیل آتا ہے، وہ جو جنوں کا جو سردار ہے اور جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا، وہی ہمارے ذہن میں آتا ہے۔ لیکن جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہ جمع کا صیغہ بھی شیطان کے لیے استعمال کرتا ہے، یعنی صرف ایک شیطان نہیں ہے، وہ تو گویا الشیطان ہے، شیاطین بھی ہیں۔ پھر قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ یہ شیاطین صرف جن ہی نہیں ہیں بلکہ یہ شیاطین جن کے ساتھ شیاطین انس بھی ہیں۔ تو سب سے بڑا سوال تو یہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ یہ شیاطین انس کون سے ہیں؟ تو اس سے پہلے جن مقامات کا ہم نے مطالعہ کیا ہے تو یوں سمجھ لیجئے ان میں جو قاسیت قلوب ہیں جن کا ذکر آیا تھا سورہ حج میں، یا جسے کہا گیا کافرون، جو پکے کافر ہو چکے ہیں، جب فی قلوبہم مرض، جو ابھی اس کفر کی سلوک کی ابتدائی منزلوں میں ہیں، وہ فی قلوبہم مرض ہیں، رخ تو انہوں نے کفر کی طرف پھیر لیا ہے دنیا کی محبت کی وجہ سے، اللہ کے مقابلے میں دنیا کی محبت، آخرت کے مقابلے میں دنیا کی محبتیں، اب اس کی وجہ سے رخ تو انہوں نے پھیر لیا ہے کفر کی طرف، لیکن ابھی ان کے دلوں پر مہر نہیں ہوئی ہے۔ تو جن کے دلوں پر مہر ہو گئی، جو کافر ہو گئے، جو قاسیت قلوب کا مظہر ہو گئے، یہ وہ ہیں کہ جو انسانوں میں سے شیاطین ہیں۔ یہ ابھی نوٹ کرنے کی بات ہے کیونکہ بعد میں ہم نے دیکھنا ہے قرآن کی روشنی میں کہ اس منصب پر دنیا میں کون کون سی اقوام، کون کون سی ملل ہیں اور کون کون سے افراد ہیں کہ جو اس منصب پر فائز ہو چکے ہیں، شیطنت کے اس منصب پر، انسانوں میں سے۔ پھر انسانوں میں سے جو شیاطین اس منصب پر پہنچ جاتے ہیں تو جنوں کے شیاطین پھر ان کے ساتھ رابطے میں آ جاتے ہیں، ان کا آپس میں ایک تعلق بن جاتا ہے۔ یہ تعلق کا جو سب سے زیریں سطح ہے وہاں سے جادو پیدا ہوتا ہے۔ یہ جو دنیا میں جادوگری کا دندہ چلتا ہے تو یہ انہی شیاطین جنس اور شیاطین انس کا باہمی ربط و تعلق ہے جس کی وجہ سے یہ سلسلہ چلتا ہے۔ پھر اسی سے کہانت کا بازار چمکایا جاتا ہے، لیکن یہ کہ اس تعلق کی جو سب سے بڑی چوٹی ہے، جو سب سے اونچا اس کا مقام ہے، جو اس کا ذروۃ السنام ہے،
وہ در حقیقت حزب الشیطان کا جو اصل ایجنڈا ہے کہ اللہ کے کلمے کو مغلوب کیا جائے، اس جسے وہاں کیا گیا نا، جو ایک معنی لیا تھا جو شاہ عبد القادر نے لیا رحمۃ اللہ علیہ، جو جس کو انہوں نے منسوب کیا کہ یہی معنی ہے کہ جو شاہ ولی اللہ نے بھی لیا تھا، وہ یہ کہ جو نبی کی آرزو ہے، جو نبی کی تمنا ہے، جس مقصد کے لیے نبی کی بعثت ہوئی ہے کہ اللہ کا دین غالب ہو جائے، تو حزب الشیطان در حقیقت اس کے رستے میں روڑے اٹکاتی ہے۔ تو حزب الشیطان دو عناصر پر مشتمل ہے، ایک جنات میں اور ایک انسانوں میں، اور ان کا آپس میں بڑا مضبوط ربط و تعلق ہے، رابطے ہیں، کمیونیکیشن ہے، ان کی بات چیت ہے، ان کی باتیں ان تک پہنچتی ہیں، ان کی باتیں ان تک جاتی ہیں۔ یہ چیز جو ہے قرآن مجید کا یہ مقام جس کا آج ہم مطالعہ کر رہے ہیں، یہ ہمارے سامنے لے کے آتا ہے۔ یہ سورہ انعام ہے اور یہ یہاں سے 14واں رکوع شروع ہو رہا ہے، جو میں نے آیات آپ کو پڑھ کر سنائی ہیں، اور یہ آیات 111 تا 116 ہیں کہ جن کی میں نے تلاوت کی ہے، لیکن یہ کہ اس میں ہم نے آیت نمبر 119 کا بھی مطالعہ کرنا ہے، اور پھر یہ کہ اس کے بعد آیت نمبر 120 بھی، اس میں بھی کچھ چیزیں ہمارے سامنے آئیں گی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آیت نمبر 121 میں پھر اس کی دوبارہ اس کی ضرورت پڑے گی کہ ہم اس مقام کا مطالعہ کریں، اس حصے کا بھی مطالعہ کریں۔ تو ہم طریقہ وہی اختیار کریں گے، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ ہم کوشش یہی کریں گے کہ بالکل جو ہے لفظ بلفظ جو تشریح مختلف مفسرین نے کی ہے وہی میں آپ کو پڑھ کر سناؤں، اگرچہ کہ مجھے اندازہ ہے کہ اس سے ایک خشک سا ماحول بنتا ہے، لیکن یہ کہ میں چاہوں گا، ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اسے گوارا کریں، اس لیے کہ جو چیزیں ہم نے پھر اس سے مستنبط کرنی ہیں، جو اصول اخذ ہو کے ہمارے سامنے آنے ہیں، تو اس پہ کل تاکہ انگلی نہ اٹھے، معلوم ہو کہ یہ کوئی ہماری اپنی کوئی نئی تشریح نہیں ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ یہ کہ ہمارے راسخ العقیدہ مفسرین ان مقامات کے حوالے سے جو کچھ بتا کے گئے ہیں اسی کی روشنی میں بات آگے بڑھائی جائے۔ سب سے پہلی جو آیت ہے اس 14ویں رکوع کی، اس کا اس موضوع سے اگرچہ کہ براہ راست تو کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن یہ کہ میں نے اسے شامل اس لیے کیا ہے کہ وہ بعد میں انشاءاللہ اس کے ساتھ جوڑوں گا۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اگر ہم اتاریں ان پر فرشتے۔ یہ شبیر احمد عثمانی جو ان کی جو تشریح ہے، جو ترجمہ ہے شیخ الہند کا، وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اور اگر ہم اتاریں ان پر فرشتے، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَ، اور باتیں کریں ان سے مردے، وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا، اور ہر طرح کے شے، مطلب یہ کہ ہم زندہ کر دیں ان سے مردے، اور زندہ کر دیں ہم ہر چیز ان کے سامنے، یعنی ہر طرح کا معجزہ انہیں دکھا دیں۔ ما کانوا لیؤمنوا الا ان یشاء اللہ، تو یہ لوگ ہرگز ایمان لانے والے نہیں ہیں مگر یہ کہ اللہ چاہے، اگر اللہ چاہے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، لیکن ان کی اکثریت ان لوگوں کی ہے جو جاہل ہیں۔ اس کو ابھی یہیں پہ رکھیے، لیکن یہ کہ اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے۔ اب آیا وہ آیت نمبر 112 سے وہ اصل مضمون کہ یہ جو شیاطین جن اور شیاطین انس، ان کے آپس میں رابطے کس طرح ہوتے ہیں اور ان کی آپس میں گفتگویں کیا ہوتی ہیں، اور یہ بھی ایک وحی کا سلسلہ ہے، ایک الہام ہے، ایک القاء ہے، جسے وہاں کہا گیا کہ نبی کی جو تلاوت ہوتی ہے یا جو اس کی آرزو ہوتی ہے اس میں شیطان القاء کرتا ہے، القى الشیطان فی امنیتہ۔ تو اگر وہ بات جو وہاں پہ کہی گئی تھی تو یہاں سے سمجھ آئے گی کہ وہ کس کے لیے کہی گئی ہے۔ شیطان کے بس میں، شیاطین جن کے بس میں نہیں ہے کہ وہ نبی کے ذہن پر یا دل پر کوئی شے القاء کرے، بلکہ وہ تو اپنے دوستوں کی طرف القاء کرتے ہیں اور الہام کرتے ہیں۔ لہذا یہاں پہ فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا۔ ترجمہ سنیے تفسیر عثمانی سے۔ اور اسی طرح کر دیا ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن شریر آدمیوں کو اور جنوں کو، جو کہ سکھاتے ہیں ایک دوسرے کو ملمہ کی ہوئی باتیں فریب دینے کے لیے۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ، اور اگر تیرا رب چاہتا تو وہ یہ کام نہ کرتے۔ فَذَرْهُمْ، تو ان کو چھوڑ دیجئے، وَمَا يَفْتَرُونَ،
اور جو وہ جھوٹ جو کر رہے ہیں اس کو بھی چھوڑ دیجئے۔ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، یہ اللہ نے ان کو موقع اس لیے دیا، آگے اس کا پہلے ترجمہ کر لیتے ہیں، اور اس لیے کہ مائل ہوں ان ملمہ کی باتوں کی طرف ان لوگوں کے دل جن کو یقین نہیں آخرت کا، وَلِيَرْضَوْهُ، اور وہ اس کو پسند بھی کر لیں، وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، تاکہ کیے جاویں جو کچھ برے کام کر رہے ہیں۔ اب یہ آیت نمبر 112 اور 113 کا ترجمہ ہم نے کر لیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ ترجمہ جو اس کا کیا ہے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ بھی ہم دیکھ لیں۔ آپ نے ان آیات کا جو ترجمہ کیا ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، اور ہم نے تو اسی طرح ہمیشہ شیطان انسانوں اور شیطان جنوں کو ہر نبی کا دشمن بنایا ہے۔ یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، جو ایک دوسرے پر خوش آئند باتیں دھوکے اور فریب کے طور پر القاء کرتے رہے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ، اور اگر تمہارے رب کی مشیت یہ ہوتی کہ وہ ایسا نہ کریں تو وہ کبھی نہ کرتے۔ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، پس تم انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو کہ اپنی افتراء پردازیاں کرتے رہیں۔ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، یہ سب کچھ ہم انہیں اسی لیے کرنے دے رہے ہیں کہ، یہ بریکٹ میں، جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل اس، پھر بریکٹ میں، خوشنما دھوکے کی طرف مائل ہوں، اور وَلِيَرْضَوْهُ، اور وہ اس سے راضی ہو جائیں، وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، اور ان برائیوں کا اکتساب کریں جن کا اکتساب وہ کرنا چاہتے ہیں۔ اب یہ دو آیات کا ترجمہ ہم نے تفہیم سے بھی دیکھ لیا، ان کی تشریح بھی دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے تشریح جو ہے تفسیر عثمانی میں ہمیں ملے گی، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ کی، کہ اس کی انہوں نے یعنی وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا، اور اسی طرح کر دیا ہم نے، اس کی انہوں نے تشریح کی ہے، یعنی پیدا کر دیا ہم نے، یعنی کر دیا کا مطلب ہے پیدا کر دیا، دشمنی پیدا کر دی، یا جو بھی نبی کی دشمنی ان کے اندر پیدا کر دی۔ اس کے بعد آ گیا کہ یہ جو یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، اس کی جو تشریح انہوں نے کی ہے، کہتے ہیں چونکہ خدا کی حکمت بالغہ تکویناً اسی کو مقتضی ہے کہ نظام عالم کو جب تک قائم رکھنا منظور ہے، خیر و شر کی قوتوں میں سے کوئی قوت بھی بالکل مجبور اور نیست و نابود نہ ہو۔ اب یہ انہوں نے تکویناً کا لفظ استعمال کیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ تشریحاً تو ہم کوشش کریں گے کہ شر کی طاقت نابود ہو جائے۔ قاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ، دین کل کا کل اللہ کا ہو جائے، گویا ان کا پھیلایا ہوا فتنہ بالکل ختم، بے دینی ختم ہو جائے۔ یہ تشریعی سطح پر ہم کوشش کریں گے، لیکن یہ کہ اللہ کی جو حکمت بالغہ ہے تکوینی سطح پر وہ اس شر کو برقرار رکھے گی، تاکہ خیر اور شر کی قوتوں کی یہ جو پنجہ آزمائی ہے اس کے ذریعے سے امتحان ہوتا رہے اور چیزیں نکھر نکھر کر سامنے آتی رہیں۔ تو یہاں ایک بڑی اہم بات آئی ہے کہ یہ اللہ کی تکوینی حکمت کے خلاف ہے کہ ان دونوں قوتوں میں سے کوئی ایک قوت بھی ختم ہو جائے۔ آپ تاریخ انسانی میں اور یہ جو قرآن مجید نے مختلف واقعات بیان کیے اس میں دیکھیں گے کہ بظاہر یہ لگتا ہے کہ شر کی طاقتیں ہمیشہ غالب رہی ہیں، تو یہ غالب طاقتیں ہمیشہ یہ کوشش کرتی رہی ہیں کہ خیر کی طاقتوں کو بالکل ملیا میٹ کر کے ختم کر دیں، نبیوں کو قتل کر دیں، رسولوں کے قتل کے فیصلے ہو گئے، پلاننگز ہو گئیں، اسٹریٹجیز بن گئیں کہ کس طرح قتل کرنا ہے، سب نے مل کے کرنا ہے تاکہ کسی کے اوپر الزام نہ آئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پلاننگ ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف جو ہے وہ فرعون نے کی۔ تو یہ تو ہر دور میں ہوتا رہا کہ فلانی سن تک ہم اپنے ملک کو شر پسندوں سے پاک کر دیں گے، کیونکہ یہ ان کی نظر کے مطابق یہ فساد پھیلانے والے لوگ ہیں۔
لیکن یہ کہ جب اس طرح کی کوشش ہوئی اللہ تعالیٰ نے اس کو ناکام بنایا. تو جس طرح اللہ تعالیٰ خیر کی قوت کو ختم نہیں ہونے دیتا ہے، اسی طرح وہ یہ بھی نہیں چاہتا کہ شر کی قوت بالکل ہی نابود ہو جائے. یہ اس کی حکمت تکوینیہ کے خلاف ہے. تو میں دوبارہ پڑھ لیتا ہوں. چونکہ خدا کی حکمت بالغہ، ایک حکمت وہ ہے جو شریعت کی سطح پہ، اسباب کی سطح پر ہے، ایک حکمت وہ ہے جو تکوین کی سطح پر ہے. تکویناً اسی کو مقتضی ہے، مقتضی ہے کہ نہیں، اس کا یہ تقاضا ہے کہ نظام عالم کو، یعنی یہ جو جس نظام میں ہم رہ رہے ہیں، جب تک قائم رکھنا منظور ہے، قیامت نہیں جب تک ہوتی، خیر و شر کی قوتوں میں سے کوئی قوت بھی بالکل مجبور اور نیست و نابود نہ ہو. یعنی ہر ایک کو یہ اختیار رہے اپنا عمل کرنے کا، وہ خیر کی طاقت ہو یا شر کی طاقت ہو. اس لیے نیکی بدی ہدایت و ضلالت، نیکی بدی آسان ہے، ہدایت و ضلالت یعنی اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت دیتا ہے، کسی کو گمراہ کرتا ہے. اب یہ جڑ گیا یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا. تو وہ گویا اللہ تشریعی سطح پر کسی کو گمراہ نہیں کرتا ہے، وہ در حقیقت وہی تکوینی سطح پر یہ اللہ کا جو ہے وہ حکمت متقاضی ہے اس کی کہ یہ قوت بھی ہو، شر کی طاقت بھی ہو، لیکن اس لیے کچھ لوگوں کو ان کے شرائر انفس کی وجہ سے وہ گمراہ بھی کر دیتا ہے. کہ ان دونوں کے درمیان حریفانہ جنگ ہمیشہ سے قائم رہی ہے، ستیزہ کار رہا ازل سے تا امروز. جس طرح آج یہ مشرکین و معاندین آپ کو بیہودہ فرمائشوں سے دک کرتے اور بے انواع ہیل لوگوں کو زیادہ حق سے ڈگمگانا چاہتے ہیں. یعنی بیہودہ فرمائشیں کیا ہیں کہ وہ مانگ رہے تھے کہ ہمیں کوئی معجزہ دکھائیں، اور اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت وہ جو ذکر کرتے تھے. اور با انواع ہیل یعنی بہت سارے ہیلوں، طرح طرح کے ہیلے بہانے بنا کر، وہ جسے کہتے ہیں خوئے بدرہ بہانے بسیار، تو کئی طرح کے بہانے بنا کر لوگوں کو زیادہ حق سے ڈگمگانا چاہتے ہیں. یعنی ان کی پوری کوشش ہے کہ جو حضور کے ساتھ لوگ ہیں، جو حزب اللہ ہے، اس کی صفوں کے اندر جو ہے انتشار پیدا کر دیں، ان لوگوں کے یقین کی کیفیت کو کم کر دیں، اپنی سوچ پر، اپنی فکر پر جو انہیں حتمیت حاصل ہے تو اسے ذرا رواداری کے عنوان کے تحت ہی صحیح چلیں، لطیف ہتھ کنڈے کے ساتھ ہی صحیح، اس کے اندر کوئی شکوک و شبہات پیدا کر دیں. اسی طرح ہر پیغمبر کے مقابل شیطانی قوتیں کام کرتی رہی ہیں کہ پیغمبروں کو ان کے پاک مقصد یعنی ہدایت خلق اللہ میں کامیاب نہ ہونے دیں. اسی غرض فاسد کے لیے شیاطین الجن اور شیاطین الانس باہم تعاون کرتے ہیں. دو طرفہ تعاون ہے ان کا. باہم تعاون یعنی ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو فریب دہی اور ملمہ سازی کی چکنی چپڑی باتیں سکھاتے ہیں. اب ہم انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہیں، تو یہ کہنا ہمارے لیے بڑا مشکل ہے کہ ہمیں جن قابو کر لیتے ہیں. تو اس لیے تقریباً ہم ایسی ہی بات کرتے ہیں ایک دوسرے کو، حالانکہ انسانوں کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ جنات کو یا شیاطین کو کوئی فریب سکھائیں. انسانوں کو شیاطین فریب میں جو ہے وہ گرفتار کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، انہیں ملمہ کی ہوئی چکنی چپڑی باتیں وہ شیاطین ان کی طرف وہی کرتے ہیں. لیکن یہ کہ بہرحال وہ انہوں نے جو تشریح کیا وہ میں نے آپ کے ساتھ، ایک دوسرے کو یعنی انسان جنوں کو سکھاتے ہیں، جن انسانوں کو سکھاتے ہیں. اور ان کی یہ عارضی آزادی اسی عام حکمت اور نظام تکوینی کے ماتحت ہے آزادی عارضی یہ اس دنیا کی حد تک، اور یہ اس نظام تکوینی کے ماتحت ہے جس تکوینی نظام کے تحت فرعون کو بھی اللہ نے حکومت دی ہے، جس تکوینی نظام کے تحت بش کو بھی اور جو ٹرمپ کو بھی اللہ ہی نے حکومت دی ہے، جو تخلیق عالم میں حق تعالیٰ نے مرعی رکھی ہے. اس لیے آپ اعداء اللہ کی فتنہ پردازی اور مغویانہ فریب دہی سے زیادہ فکر و غم میں نہ پڑیں. یعنی وہ جس طرح لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے مختلف ہتھ کنڈے اختیار کرتے ہیں، مختلف جو ہے وہ پراپیگنڈے کرتے ہیں، مختلف باتیں بناتے ہیں، تو ظاہر ہے اس سے آدمی کو رنج تو ہوتا ہے جو کوشش کر رہا ہو لوگوں کو ہدایت پہ لے کے آنے کی. تو اے نبی آپ اس کی پرواہ نہ کریں، یہ ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے. آپ زیادہ فکر و غم میں نہ پڑیں، ان سے اور ان کے کذب و افتراء سے قطع نظر کر کے معاملہ خدا کے سپرد کیجیے. ان کی اس چال کو ناکام کرنے والی اللہ کی ذات ہے. تو یہ تو ہو گیا جی اس حد تک کہ جو آیت نمبر 112 کی یہاں پہ تکمیل ہو گئی. آیت نمبر 113 میں جو الفاظ ہیں وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ، وہ یہ سارا جو
فتنہ اٹھاتے ہیں اور اس طرح کے فلسفے بگاڑتے ہیں اور یہ ملمہ کی ہوئی چکنی چپڑی باتیں کرتے ہیں، تو ان کی ان باتوں کی طرف، ان ملمہ کی ہوئی چیزوں کی طرف مائل ہو جائیں ان لوگوں کے دل جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، وَلَيَرْضَوْهُ، اور وہ اپنی اس پہ راضی بھی ہو جائیں، وَلَيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، اور وہ کیے جائیں جو برے کام وہ کر رہے ہیں۔ اب اس کی تشریح انہوں نے کی ہے کہ یعنی شیاطین ایک دوسرے کو ملمہ کی ہوئی فریب کی باتیں اس لیے سکھاتے ہیں کہ انہیں سن کر جو لوگ دنیا کی زندگی میں غرق ہیں اور دوسری زندگی کا یقین نہیں رکھتے، ان ابلا فریب باتوں کی طرف مائل ہو جائیں اور ان کو دل سے پسند کرنے لگیں، اور پھر کبھی برے کاموں اور کفر و فسق کی دلدل سے نکلنے نہ پائیں۔ یعنی وہ چکنی چپڑی باتیں کچھ ایسی ہوتی ہیں کہ اس کے بعد پھر توبہ کی توفیق سلب ہو جاتی ہے، یعنی ضمیر مطمئن ہو جاتا ہے۔ اب آ جائیں کہ اس کی جو تشریح ہمیں تفہیم القرآن میں ملتی ہے۔ یہ جو زخرف القول غرورا تک کی جو آیت ہے، 112 نمبر آیت، اس کی تشریح ہے، یعنی آج اگر شیاطین جن و انس متفق ہو کر تمہارے مقابلے میں ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں تو گھبرانے کی کوئی بات نہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے جو تمہارے ہی ساتھ پیش آ رہی ہو۔ ہر زمانے میں ایسا ہی ہوتا آیا ہے کہ جب کوئی پیغمبر دنیا کو راہ راست دکھانے کے لیے اٹھا تو تمام شیطانی قوتیں اس کے مشن کو ناکام کرنے کے لیے کمر بستہ ہو گئیں۔ خوشائند باتوں سے مراد وہ تمام چالیں، یعنی وہ جو زخرف القول غرور کا وہ خوشائند باتیں ترجمہ کیا انہوں نے، خوشائند باتوں سے مراد وہ تمام چالیں اور تدبیریں اور شکوک و شبہات اور اعتراضات ہیں۔ تمام چالیں، تدبیریں، شکوک و شبہات اور اعتراضات ہیں جن سے یہ لوگ عوام کو داعی حق اور اس کی دعوت کے خلاف بھڑکانے اور اکسانے کا کام لیتے ہیں۔ پھر ان سب باتوں کو بحیثیت مجموعی دھوکے اور فریب سے تعبیر کیا گیا ہے، کیونکہ حق سے لڑنے کے لیے جو ہتھیار بھی مخالفین حق استعمال کرتے ہیں وہ نہ صرف دوسروں کے لیے بلکہ خود ان کے لیے بھی حقیقت کے اعتبار سے محض ایک دھوکہ ہوتے ہیں۔ اگرچہ یعنی انہیں بڑی توقع ہوتی ہے کہ ہمارا ایٹم بم جو ہے وہ تباہی پھیر دے گا، لیکن یہ کہ وہ اسی کے بہکاوے میں رہتے ہیں، وہ بھی ان کے کسی کام نہیں آتا، اگرچہ بظاہر وہ ان کو نہایت مفید اور کامیاب ہتھیار نظر آتے ہیں۔ اس کے بعد جو آتے والے تسخہ الیہ افئدۃ الذین لا یؤمنون بالآخرہ، اس کی تشریح میں لکھتے ہیں، یہاں ہماری سابق تشریحات کے علاوہ یہ حقیقت بھی اچھی طرح ذہن نشی ہو جانی چاہیے کہ قرآن کی روح سے اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اس کی رضا میں بہت بڑا فرق ہے، جس کو نظر انداز کر دینے سے بالعموم شدید غلط فہمیاں واقع ہوتی ہیں۔ نہیں، یہ تشریح ہو رہی ہے وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، اس کی تشریح کر رہے ہیں۔ کسی چیز کا اللہ کی مشیت اور اس کے اذن کے تحت رونما ہونا لازمی طور پر یہ معنی نہیں رکھتا کہ اللہ اس سے راضی بھی ہے اور اسے پسند بھی کرتا ہے۔ دنیا میں کوئی واقعہ کبھی صدور میں نہیں آتا جب تک کہ اللہ اس کے صدور کا اذن نہ دے اور اپنی عظیم الشان سکیم میں اس کے صدور کی گنجائش نہ نکالے اور اسباب کو اس حد تک مساعد نہ کر دے کہ وہ واقعہ صادر ہو سکے۔ کسی چور کی چوری، کسی قاتل کا قتل، کسی ظالم و مفسد کا ظلم و فساد اور کسی کافر و مشرک کا کفر و شرک اللہ کی مشیت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اور اسی طرح، اور یہاں پہ اگر آپ شامل کر لیں کہ سازش ہے یا جو بھی ہے، تو کسی کورونا کا نکل آنا یہ اللہ کی مشیت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اور اسی طرح کسی مومن اور کسی متقی انسان کا ایمان و تقوی بھی مشیت الہی کے بغیر محال ہے۔ دونوں قسم کے واقعات یکساں طور پر مشیت کے تحت رونما ہوتے ہیں، مگر پہلی قسم کے واقعات سے اللہ راضی نہیں ہے، اور اس کے برعکس دوسری قسم کے واقعات کو اس کی رضا اور اس کی پسندیدگی اور محبوبیت کی سند حاصل ہے۔ اگرچہ آخر کار کسی خیر عظیم ہی کے لیے فرما روائے کائنات کی مشیت کام کر رہی ہے، یعنی وہ جو شر ہے وہ بھی کسی خیر عظیم کے لیے جو ہے وہ لگا ہوا ہے، وہ ابھی سمجھ سے باہر ہے، ابھی اس سطح پہ وہ شر نظر آ رہا ہے، لیکن ایک دوسری سطح پہ جا کے دیکھیں تو وہ بھی خیر نظر آئے گا۔ لیکن اس خیر عظیم کے ظہور کا راستہ نور و ظلمت، خیر و شر اور صلاح و فساد کی مختلف قوتوں کے ایک دوسرے کے مقابلے میں نبرد آزما ہونے ہی سے صاف ہوتا ہے۔ اس لیے اپنی بزرگ تر مصلحتوں کی بنا پر وہ طاعت اور معصیت، ابراہیمیت اور نمرودیت، موسویت اور فرعونیت، آدمیت اور شیطنت، دونوں کو اپنا اپنا کام کرنے کا موقع دیتا ہے۔ یہ اللہ کی سنت ہے۔
اس نے اپنی ذی اختیار مخلوق یعنی جن اور انس کو خیر اور شر میں سے کسی ایک کے انتخاب کر لینے کی آزادی عطا کر دی ہے۔ جو چاہے اس کارگاہ عالم میں اپنے لیے خیر کا کام پسند کرے اور جو چاہے شر کا کام، دونوں قسم کے کارکنوں کو جس حد تک خدائی مصلحتیں اجازت دیتی ہیں اسباب کی تائید نصیب ہوتی ہے، لیکن اللہ کی رضا اور اس کی پسندیدگی صرف خیر ہی کے لیے کام کرنے والوں کو حاصل ہے، اور اللہ کو محبوب یہی بات ہے کہ اس کے بندے اپنی آزادی انتخاب سے فائدہ اٹھا کر خیر کو اختیار کریں نہ کہ شر کو۔ اس کے ساتھ یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ دشمنان حق کی مخالفانہ کارروائیوں کا ذکر کرتے ہوئے اپنی مشیت کا بار بار حوالہ دیتا ہے، اس سے مقصود دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ذریعے سے اہل ایمان کو یہ سمجھانا ہے کہ تمہارے کام کی نوعیت فرشتوں کے کام کی سی نہیں ہے جو کسی مزاحمت کے بغیر احکام الہی کی تعمیل کر رہے ہیں، بلکہ تمہارا اصل کام شریروں اور باغیوں کے مقابلے میں اللہ کے پسند کردہ طریقہ کو غالب کرنے کے لیے جد و جہد کرنا ہے۔ اللہ اپنی مشیت کے تحت ان لوگوں کو بھی کام کرنے کا موقع دے رہا ہے جنہوں نے اپنی صحیح و جہد کے لیے خود اللہ سے بغاوت کے راستے کو اختیار کیا ہے، اور اسی طرح وہ تم کو بھی جنہوں نے طاعت و بندگی کے راستے کو اختیار کیا ہے کام کرنے کا پورا موقع دیتا ہے، اگرچہ اس کی رضا و ہدایت اور رہنمائی اور تائید اور نصرت تمہارے ہی ساتھ ہے، کیونکہ تم اس پہلو میں کام کر رہے ہو جسے وہ پسند کرتا ہے، لیکن تمہیں یہ توقع نہ رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنی فوق الفطری مداخلت سے ان لوگوں کو ایمان لانے پر مجبور کر دے گا جو ایمان نہیں لانا چاہتے، یا ان شیاطین جن و انس کو زبردستی تمہارے راستے سے ہٹا دے گا جنہوں نے اپنے دل و دماغ کو، دست و پا کی قوتوں کو اور اپنے وسائل و ذرائع کو حق کی راہ روکنے کے لیے استعمال کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ نہیں، اگر تم نے واقعی حق اور نیکی اور صداقت کے لیے کام کرنے کا عزم کیا ہے تو تمہیں باطل پرستوں کے مقابلے میں سخت کشمکش اور جد و جہد کر کے اپنی حق پرستی کا ثبوت دینا ہوگا، ورنہ معجزوں کے زور سے باطل کو مٹانا اور حق کو غالب کرنا ہوتا تو تمہاری ضرورت ہی کیا تھی؟ اللہ خود ایسا انتظام کر سکتا تھا کہ دنیا میں کوئی شیطان نہ ہوتا اور کسی شرک و کفر کے ظہور کا امکان نہ ہوتا۔ اب اس کے بعد انہوں نے تشریح کی ہے اس سارے حصے کی جو آتا ہے کہ تاکہ اس چیز کی طرف مائل ہو جائیں ان لوگوں کے دل کہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، یعنی ان ملمہ کی ہوئی باتوں کی طرف ان لوگوں کے دل مائل ہو جائیں۔ تو اس کی جو تشریح انہوں نے کی ہے اس میں وہ لکھتے ہیں کہ اس فقرے میں متکلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خطاب مسلمانوں سے مطلب یہ ہے کہ جب اللہ نے اپنی کتاب میں صاف صاف یہ تمام حقیقتیں بیان کر دی ہیں اور یہ بھی فیصلہ کر دیا ہے کہ فوق الفطری مداخلت کے بغیر حق پرستوں کو فطری طریقوں سے غلبہ حق کی جد و جہد کرنی ہوگی، تو کیا اب میں اللہ کے سوا کوئی اور ایسا صاحب امر تلاش کروں جو اللہ کے اس فیصلے پر نظر ثانی کرے اور ایسا کوئی معجزہ بھیجے جس سے لوگ ایمان لانے پر مجبور ہو جائیں؟ تو یہ بس یہ یہاں سے ہمیں یہ تشریح مل گئی اس حد تک۔ اب میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا نکات اس میں اس تشریح کی روشنی میں اجاگر کر دوں۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات جو ہمارے سامنے آئی وہ یہ آئی کہ حزب اللہ کے لیے راستہ خالی نہیں ہوتا، اس کے راستے میں رکاوٹیں ہوتی ہیں، اور یہ رکاوٹیں کون کھڑی کرتا ہے؟ یہ حزب الشیطان کھڑی کرتی ہے جس کا سربراہ شیطان ہے، اور اس شیطان کے جو بڑے شریر قسم کے ساتھی ہیں ان کے رابطے انسانوں میں سے شریر قسم کے لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں اور ان کی طرف اعلام کرتے ہیں، وہی کرتے ہیں۔ اب ان میں سے بعض تو وہ ہوتے ہیں کہ جن کو خیال آتا ہے، خواب آتا ہے، سوچ آتی ہے۔ شیطان جھوٹے خواب ہی نہیں دکھاتا، سچے خواب بھی دکھا دیتا ہے۔ تو اس کے ثبوت موجود ہیں روایات میں کہ شیطان کی طرف سے سچے خواب بھی آتے ہیں، لیکن وہ سچے خواب کسی جھوٹے مقصد کے لیے، باطل مقصد کے لیے ہوتے ہیں، وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ تو اس طرح بھی وہی ہوتی ہے، اور بعض انسانوں میں سے وہ لوگ ہیں کہ جن کے ساتھ باقاعدہ وہ جس طرح نقشہ کھینچا ہے نا علامہ اقبال نے ابلیس کی مجلس شورا میں، تو گویا باقاعدہ ایک اجلاس منعقد ہو کے بھی باتیں ہوتی ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ سامنے آئی کہ ان کی کمیونیکیشن تو ہوتی ہے، یوخی بعضهم الی بعض، یہ ایک دوسرے کی طرف وہی کرتے ہیں، یہی ترجمہ کیا گیا ہے، وہی میں نے آپ کو سنایا ہے۔ لیکن میری رائے یہ ہے اس معاملے میں کہ بعضهم سے مراد یہاں پہ جو فاعل جن کی حیثیت ہے وہ جن ہیں، وہ کرتے ہیں، وہ جو انسان جو ان کے دوست ہیں ان کی طرف وہی کرتے ہیں۔ آگے یہ بات کھل جائے گی۔ زخرف القول غرورا، اور یہ جو ان کی طرف وہی کرتے ہیں، اب یہ ذرا ترجمہ کو دیکھیے اور سوچئے کہ کیا وہی ہوتی ہے، وہ جو پیغام پہنچاتے ہیں انہیں، اس کو قرآن کہتا ہے یہ زخرف القول ہوتا ہے،
یہ ملمہ کی ہوئی بات ہوتی ہے۔ ملمہ کی ہوئی کا ترجمہ یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ اسے چکنی چپڑی بھی کہا، دھوکے کی باتیں بھی کہا، اس طرح کی بہت ساری یعنی اعتراضات جو لوگ اٹھاتے ہیں آگے سے کہ آپ نے یہ بات کی تو یہ کون دوبارہ زندہ کرے گا، اچھا کون کرے گا تو کیسے کرے گا، کب کرے گا، تو جو اس طرح کے اعتراضات ہوتے ہیں گویا یہ بھی وہ ان کی طرف شیطانوں نے وہی کیے ہوتے ہیں جو انسان یہ اعتراض کر رہے ہوتے ہیں۔ سامنے انسان ہے لیکن پیچھے سے جو ہے اس کی ڈوریں جو ہلا رہا ہے وہ کوئی شیطان جن ہے۔ اسی طرح کچھ ایسے جھوٹے فلسفے بھی ہوتے ہیں اس میں کہ یہ جو اللہ کی بیٹیوں والا فلسفہ ہے تو یہ بھی تو آخر شیطانوں ہی نے الہام کیا ہے نا، یہ شیطان انسانوں کی طرف۔ یہ بت پرستی کا جو فلسفہ ہے یہ کس نے وہی کیا ہے؟ یہ بھی تو انہوں نے ہی وہی کیا ہے، جنوں نے ہی سکھایا انسانوں کو یہ سارے طور طریقے۔ اب وہ وسوسہ کیسے کیا، شعوری ہوا یا غیر شعوری ہوا، یہ ایک علیحدہ معاملہ ہے، یا ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے جن کو شعوری طور پہ معلوم تھا کہ ہم شیطانوں کے راستے پہ چل رہے ہیں، لیکن یہ کہ بہرحال وہی ہوا ہے، خواب آیا، الہام ہوا، القاء ہوا، کیا ہوا، دماغوں میں ڈالا گیا ہے کسی کی طرف سے، آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں۔ اور ہمارا جو دور آ گیا ہے اس میں آپ سمجھ لیجئے کہ یہ وہی یا یہ جو خیال ہے یہ صرف خیال بت پرستی کی حد تک اور فرشتوں کو بیٹیاں بنانے کی حد تک یا حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنانے کی حد تک ہی نہیں رہ گیا ہے۔ اب تو بڑے پیچیدہ، بڑے لطیف فلسفے ہیں جو باقاعدہ سامنے آتے ہیں، اعتراضات بھی ہوتے ہیں تو بڑے ہائر انٹلیکچول لیول پر ہوتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ یہ جو ہمارے بہت سے انٹلیکچول جن کا جو ٹھکانہ بالآخر کینیڈا ہوتا ہے، تو آخر ان کو فیڈنگ بھی تو کہیں سے ہو رہی ہوتی ہے، اور وہ فیڈنگ سے مطلب یہی نہیں ہے کہ ڈالر کہاں سے آ رہے ہوتے ہیں، یہ خیالات اتنے اعلیٰ و عرفہ کہاں سے آ رہے ہوتے ہیں، یہ جو ہے اس درجے میں جو ہے ادب کا اعلیٰ جو اسلوب ہے یہ کہاں سے ودیت ہو رہا ہوتا ہے اور کہاں سے الہام ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ آیات اس کی طرف بھی بڑا خوبصورت جو ہے وہ روشنی ڈال رہی ہیں کہ یہ زخرف القول ہوتا ہے، بڑی چکنی چپڑی باتیں ہوتی ہیں۔ اچھا، ان چکنی چپڑی باتوں میں چاہوں گا کہ تھوڑی سی اور چکنی چپڑی باتیں بھی سمجھ لیں۔ یہ بہت سے لوگوں کے جن کو آخر اتنی خوبصورت باتیں ہوتی ہیں کہ ان کے کہی ہوئی باتوں کو لوگ ریکارڈ کر کے ان کے ملفوظات کو باقاعدہ جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے، تو کبھی ان کے اوپر بھی غور کر کے دیکھیں کہ یہ کوئی کس طرح کی باتیں ہیں۔ انہی میں تو پھر یہ چیزیں بھی آ جاتی ہیں نا کہ کشتی پار لگ جائے گی، انہی میں اس طرح کی چیزیں بھی آ جاتی ہیں کہ کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ بڑا غفور ہے، بڑا رحیم ہے، وہ تو انسانوں سے ماں سے بھی 100 گنا زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ اس کی محبت کے 100 حصے تھے، صرف ایک حصہ زمین پر اتارا ہے جس سے سارا یہ نظام ہستی چل رہا ہے، 99 اس کے پاس ہیں۔ کیسے دوزخ میں ڈالے گا، کیسے آگ میں ڈالے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ دیکھیں نا، یہ زخرف القول، یہ خوبصورت بات، دل میں اترنے والی بات ہے یا نہیں؟ غرور ہے، لیکن ہے یہ سارا کچھ دھوکہ، ہے یہ سارا کچھ فراڈ، ہے یہ سارا کچھ انسانوں کو بہلانے کے لیے۔ اب یہ جو حضرت آدم علیہ السلام کو آ کے اس نے چکنی چپڑی باتیں کی تھی، خود آیا تھا نا ان کے پاس، اپنے انسان دوستوں، ابھی کوئی تھا نہیں انسان اور جو ان کے پاس بھیجا جاتا ہے، تو خود آ کے جو باتیں کی تھی وہ کیا تھی؟ یہی تو تھی نا، آپ فرشتے بن جاؤ گے۔ بات کتنی اچھی ہے کوئی انسان فرشتہ بن جائے، لیکن تھی یہ بات دھوکے پر مبنی، یہ سچی بات نہیں تھی، فراڈ تھا، جھوٹ تھا۔ آپ کو دائمی زندگی مل جائے گی، اچھا یہ بھی بڑی اچھی بات ہے، دائمی زندگی مل جائے گی، لیکن بات یہ دھوکے کی تھی، فراڈ تھا، یہ حقیقت نہیں تھی۔ تو وہ زخرف القول تو ہوتا ہے، ایسی اٹریکٹیو بات ہوتی ہے، پرکشش بات ہوتی ہے، ایسا بہترین فلسفہ ہوتا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کتنی حکمت کے موتی کس سریا سے توڑ کر اعلیٰ حضرت لے کے آئے ہیں، لیکن یہ کہ اعلیٰ حضرت کے پیچھے ایک بہت اور بھی اعلیٰ حضرت ہیں کہ جو ان کی ڈوریاں ہلا رہے ہیں اور ان کے دماغ میں جو ہے یہ اعلیٰ خیالات ودیت کر رہے ہیں، اس لیے کہ یہ ساری باتیں دھوکے کی باتیں ہیں۔ اس کے بعد تو وہ بات آ گئی جس پہ تفصیل سے بات ہمارے سامنے آ گئی کہ بہرحال یہ اللہ کی خیر و شر کی جو ایک توازن اس نے قائم کر رکھا ہے، یہ اس کا تقاضا ہے کہ یہ کام وہ ہونے دیتا ہے، وہ نبیوں کو اس کشاکش اور کس کشمکش سے گزار کر سکھاتا ہے۔ اچھا، اب یہ جو میں نے کہا نا اس کشاکش اور اس کشمکش سے گزار کے سکھاتا ہے، ذرا اس کو سمجھ لیجئے جو ہم نے سورہ حج میں پڑھا، وہاں پہ جو بات آئی تھی کہ یہ شیطان جو اس طرح کا فتنہ اٹھا دیتے ہیں، ان کے جو انہوں نے القاء کر کے جو فتنہ اٹھا دیا ہے، اس سے ایمان والوں کے ایمان میں پھر بالآخر اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہی بات سورہ مدثر میں ہم نے پڑھی ہے، اس ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیتا ہے۔ تو میں نے اسی موقع پہ عرض کیا تھا کہ پہلے اگر اسے سرسری بھی لیا تھا اس چیز کو، اس تصور کو جو نبی دے رہے ہیں جو اللہ کی طرف سے آیا ہے، بس فوری قبول کر لیا،
اس کے اندر جھانکا نہیں، ٹٹولا نہیں، اسے اچھی طرح چیو نہیں کیا، ہضم نہیں کیا، تو اب جب شیطانوں نے فتنہ اٹھایا، یہ برین سٹارمنگ ہو گئی ہے، اور اس میں پیچ و تاب کھا کے اور اس آگ میں مثل خلیل جل کر جب آدمی نکلے گا تو وہ پورا مفہوم اس کے ذہن میں نہ صرف راسخ ہو چکا ہوگا، اب یہ راسخ کا علم والراسخون فی العلم کے ساتھ جوڑ لیجئے، نہ صرف راسخ ہو چکا ہوگا بلکہ یہ کہ اس کے تمام پہلو اس کے سامنے اجاگر ہو چکے ہوں گے۔ تو یہ در حقیقت اس طرح سے یہ شیاطین گویا اللہ کے کام آسان کر دیتے ہیں، وہ ایجوکیشن میں بھی ان کا ایک رول آ جاتا ہے، لیکن یہ صرف ایک پہلو ہے یہ تو اللہ کی حکمت بے شمار ہیں۔ اس سے زیادہ اہم بات ہے جو آگے آ رہی ہے، وہ بات یہ ہے وَلِتَسْغَىٰ تاکہ مائل ہو جائیں الیہ اس کی طرف، کس کی طرف؟ اس زخرف القول کی طرف، اس غلط فلسفے کی طرف، اس جھوٹے عقیدے کی طرف، اس فریب کیے ہوئے نظریے کی طرف، ان چکڑنی چپڑی باتوں کی طرف، وہ بڑی جو لکھنوی انداز میں لکھے ہوئے مضمون کی طرف مائل ہو جائیں، افئدہ دل الذین ان لوگوں کے لا یؤمنون جو ایمان نہیں رکھتے بالآخرہ آخرت پر۔ اب یہاں مطلب کیا ہوا؟ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اس کا مطلب کیا ہوگا؟ توحید کو مانتے ہیں، وحدت ادیان بھی اس سے نکل آئے گا، بہت کچھ ہو جائے گا، لیکن دنیا میں عمل کرنے کے لیے اور اپنا کردار سنوارنے کے لیے جس ایمان کی ضرورت ہے وہ بھی ایمان بالآخرہ ہے۔ اب عمل کے اعتبار سے دیکھیں نا، دنیا میں محبتیں ہیں، ان محبتوں کی خاطر انسان اپنے جو یہ وقت لے کے آیا ہے 60 سال 70 سال وہ صرف کرے گا، اس کے مقابلے میں آخرت پر ایمان ہے تو وہ اپنا وقت ادھر صرف کرنے کے بجائے آخرت کے لیے صرف کرے گا، اور اگر دنیا کی طرف مائل ہوگا تو ظل سعیہم فی الحیات الدنیا، دنیا میں اس کی ساری محنت گم ہو جائے گی، سارے صبح سے شام تک وہ دنیا ہی میں غرق رہے، جبکہ اس صورت میں تو وہ اس کی کوشش تو یہ ہوگی کہ وہ باقی رہ جانے والے نیک اعمال کیے جائیں، والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، ان کی طرف زیادہ توجہ دی جائے۔ تو وہ لوگ کہ جنہیں آخرت کی پرواہ نہیں ہے، جنہیں وہ کل کی زندگی انہوں نے اللہ کے سپرد کی ہوئی ہے کہ مل گئی جنت تو ٹھیک ہے چلے جائیں گے وہاں قیام کر لیں گے، نہ ملی تو خیر ہے، کچھ اور بھی تو بہت سے ہمارے دوست جدھر ہوں گے تو ہم وہاں پہ وقت گزار لیں گے، تو وہ لوگ تو دنیا میں گم ہیں اور دنیا ہی میں ان کی ساری محنت گم ہوئی ہے۔ اب بالفرض دنیا کی ترجیح کی وجہ سے دین کے کسی حکم میں انہیں کوئی مشکل پیش آ رہی ہے، اب سود ہے، حرام ہے، اس کے بغیر آج کل کاروبار نہیں ہو سکتا، آج کل جو ہے وہ زیادہ نفع نہیں کمائی جا سکتے، اپنے کاروبار کو پھیلایا نہیں جا سکتا، تو اب ایک نظریہ آیا، وہ نظریہ جیسے ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنے کا نظریہ آیا تھا، تو ایک نظریہ آیا کہ ہم اس طرح سے سود کو اسلامائز کر لیں گے۔ تو اب یہ نظریہ تو ظاہر ہے کسی بہت بڑے جو ہے اہل علم کی طرف سے آئے گا، لیکن یہ کہ ہو سکتا ہے کہ اس کو بھی کسی نے سکھا دیا ہو، تو اب اس نظریے کو لپک کے کون قبول کرے گا، جھٹ کے کون اسے اختیار کرے گا، کہ جس کا دل اب دنیا کی طرف مائل ہو وہ تو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ میں نے خود ایک وہ دیکھا بھی ہے کہ اب سود کے بغیر چونکہ گزارا نہیں ہے تو اس کے گناہ کو جتنا منیمائز کر لیا جائے ان ہیلوں کے ذریعے سے، یہ بھی بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو ظاہر ہے پھر ایسے لوگوں کے دل ان کی ان خیالات کی طرف بڑی جلدی مائل ہوں گے، مچھلیاں پکڑنی ہی ہیں جنہوں نے ہفتے کے دن، تو انہیں جو یہ ہیلا بتا دے گا تو وہ اس کی طرف تو بڑا لپک کے جائیں گے، اسے جلدی سے قبول کریں گے۔ اسی سے ان دانشوروں کی دکان بھی چل جاتی ہے کہ جو آج کے زمانے کے مطابق اسلام کو ڈھال کر اور اس کا لباس پہنا کر پیش کرتے ہیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ ان سے تو بڑا جو ہے وہ سمجھدار اور سیانہ اور حکیم اور جو ہے وہ دانشور اور انٹلیکچوئل اور کوئی ہے نہیں، تو ان کی طرف مائل ہو جائیں ان لوگوں کے دل کہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ اب وہ دوسرے مقامات کے ساتھ اگر اسے جوڑ کر دیکھیں تو یہ جو جن کی طرف وحی آئی ہوتی ہے نا شیطانوں کی، اور انہوں نے اس طرح کا کوئی ایک جو ہے وہ اب فلسفہ بنا کے پیش کر دیا یا نظریہ بنا کے پیش کر دیا یا مسئلے کو ایک نیا رنگ دے کر یا اسلام کو ایک نئی صورت دے کر پیش کر دیا ہے، تو یہ لوگ ہیں جنہیں وہاں پہ کہا دیا تھا قاسیت قلوب۔ ان کو حقیقت معلوم ہے، اصل حقائق سے واقف ہیں، لیکن یہ کہ زمانے کے چلن کے ساتھ سازگاری اختیار کرنے کے لیے تو خود تو نہیں بدلے، قرآن کو بدل دیا، تو ہوئے کس درجے فقیہان حرم بے توفیق،
خود بدل جو ہے اپنے بدلنے کے بجائے قرآن مجید ہی بدل کے جو ہے وہ رکھ دیا ہے. تو اب یہ وہ لوگ ہیں جو قاسیت القلوب ہیں. اور ان کی طرف مائل کن لوگوں کے دل ہوتے ہیں؟ جن کے دلوں میں مرض ہے. مرض کون سی ہے؟ دنیا کی محبت ہے، جسے وہاں پہ کہا گیا تھا کہ جو وہ دنیا کی محبت میں گرفتار ہیں تو فی قلوبہم مرض بھی وہی ہیں. تو ان کی طرف مائل، ان کی ان باتوں کی طرف ان لوگوں کے دل ہو جائیں گے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. تو اگر اس کو جوڑ کے دیکھیں تو فی قلوبہم مرض والے وہ ہوتے ہیں کہ جن کے دل میں آخرت کا یقین نہیں ہوتا. اگلا جو لفظ ہے وہ یہ ہے وَلِيَرْضَوْهُ، اور تاکہ وہ اس پہ راضی ہو جائیں. اب یہ راضی ہونے کا تعلق اصل میں نفس لوامہ کے ساتھ ہے. یعنی چلیں ایک تو آخرت ہے، آخرت آپ کو سیدھا رکھے گی. آخرت اگر آپ کو سیدھا نہیں رکھتی، یعنی وہ ایمان ہی نہیں ہے، یقین ہی نہیں ہے، یا آپ نے کوئی اس کا بھی ہیلا بنا لیا ہے کہ اللہ پاس کر دے گا، غفور ہے رحیم ہے آخر، یا یہ کہ کسی نے یقین دلا دیا ہے کہ میں اللہ کو باتوں میں لگاؤں گا، تم بس میرے مرید بن کے رہو، وہاں میں اللہ سے یا تو تمہیں پاس کروا دوں گا، نہ بھی کروا سکا میں اللہ کو باتوں میں لگاؤں گا، تم پیچھے سے نکل کے جنت میں چلے جانا. تو ایسے بابے بھی ہیں. تو جب ایسی صورت بن جائے تو اب آخرت تو ایک عامل کی حیثیت سے، ایک روک یا تقوی پیدا کرنے والے عامل کی حیثیت سے تو غیر مؤثر ہو گیا. اب دوسری شے کون سی ہے؟ جیسے بریک فیل ہو گئی تو آپ ہینڈ بریک استعمال کرتے، تو یہاں دوسری شے کون سی ہے؟ وہ دوسری شے ہے کہ جسے ہم نفس لوامہ کہتے ہیں. دیکھیے یہ دونوں باتیں جمع کی ہیں سورہ قیامہ میں. لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، یہ دو چیزیں ہیں جو انسان کو سیدھا رکھنے والی ہیں. تو اب دوسری جو چیز تھی نفس لوامہ، ضمیر کی خلش. میں نے ایک جرم کیا، کوئی شراب پی ہے، کوئی اور برا کام کیا ہے، اب وہ احساس جرم میرے اندر ہے. وہ احساس جرم مجھے کسی بھی وقت توبہ کے لیے آمادہ کر دے گا. یعنی میں ایک لبرل کام ایکٹ کرنے کے بعد بھی میرے اندر ایک پوٹینشلی فنڈامنٹلسٹ بیٹھا ہوا ہے، وہ کسی وقت بھی مجھے توبہ کرنے پہ مجبور کر دے گا. اب ضروری یہ ہے کہ مجھے اس اعتبار سے بھی ڈی فنکشن کیا جائے کہ میرا وہ جو عامل ہے، نفس ضمیر ہے، وہ بھی مطمئن ہو جائے کہ شراب پینا ٹھیک ہے. تو اب پھر اس کے لیے کوئی یہ دوائی ہے، یہ دارو ہے، یا یہ کہ اتنے فیصد اگر پانی میں ملا کے پی لی جائے تو تب گزارا ہو جائے گا، خیر ہے، کوئی نہیں، اللہ نہیں پوچھے گا، وہ جائز ہو جائے گی، حرام نہیں رہے گی، حلال ہو جائے گی. تو اب اس کے بعد تو میرے ضمیر کو بھی کوئی خلش باقی نہیں رہے گی. ویسے ویکینڈ پہ کسی کو ساتھ لے کے چلا جاؤں ساحل پہ تو اس سے تو میرا ضمیر بعد میں کافی بوجھل رہے گا. اگر میں نماز بھی پڑھتا ہوں، اللہ سے کچھ نہ کچھ خوف رکھتا ہوں، تو ضمیر تو بوجھل رہے گا. لیکن یہ کہ اگر مجھے نکاح مسیار کی سند مل جائے تو پھر اس کے بعد ضمیر بھی آرام سے سو جائے گا. اسی طرح اگر سود خوری کروں، کبھی مولوی صاحب کی تقریر سن کے ہو سکتا ہے کہ کبھی توبہ ہی کر لوں، لیکن یہ کہ اگر مجھے اسلامی بینکنگ مل گئی ہوگی تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ میں ہمیشہ آخری دم تک، مرتے دم تک اس سے فیضیاب ہوتا رہوں گا. تو وَلِيَرْضَوْهُ، تاکہ وہ اس پہ راضی ہو جائیں، اس کی ضمیر کی خلش ختم ہو جائے، پوری رضامندی کے ساتھ پھر وہ کام کر لیں. وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، تاکہ کیے جاویں جو کچھ کہ وہ کام کر رہے ہیں. یعنی اگر ضمیر کی خلش باقی ہوگی تو ایک تو وہ کام کرنے میں جھجک ہوگی، وہ اتنی جو ہے نا آمادگی کے ساتھ اور انشراح صدر کے ساتھ نہیں ہوگا، تو وہ جو ہے پورا مزہ لطف اندوز نہیں ہوں گے، اور شیطان کو بھی مزہ نہیں آئے گا کہ یہ پوری طرح میرے قابو میں آ گیا ہے، میں نے نتھ پوری ڈال لی ہے اس کو. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ نفس لوامہ کام کر رہا ہے تو کسی بھی وقت وہ توبہ کروا دے گا، تو وہ مسلسل وہ کام نہیں کرتے چلے جائیں گے. لیکن اگر اس نفس لوامہ کو بھی آپ نے نیوٹرلائز کر لیا ہے، پھر بڑی آسانی ہو جائے گی، بڑی سہولت ہو جائے گی کہ یہ بندہ اب نہ تو کبھی توبہ کرے گا، اس کا امکان ہی ختم ہو گیا، کیونکہ یہ گناہ ہی نہیں سمجھ رہا اس کو. اور دوسرا یہ کہ بے جھجک، بے دھڑک، بے خوف، پوری بے شرمی اور ڈھٹائی کے ساتھ پھر وہ کام کرتا چلا. اعلانیہ اب کرے گا، اب اسے کوئی خوف نہیں ہے، کیونکہ اس کے پاس ملک کے سب سے بڑے دانشور کی سند آ جائے گی کہ یہ کام تو ہے ہی ایسے، مولویوں کو سمجھ نہیں آئی ہے، وگرنہ یہ کہ یہ تو جائز ہی تھا. اور یہ جو پردے وغیرہ کا حکم تھا یہ تو حضور کے دور کے لیے تھا، یہ تو ایسے ہی لوگوں نے اس کو تسلسل دے دیا ہے. یہ قرآن مجید کا کوئی حکم ہے نہیں، یہ وہاں اس معاشرے کے اندر تھا، بس یہ اس کے لیے خاص ہے. اور یہ اصل میں دین کا اقامت بھی اسی دور کے لیے خاص تھی، اس کے بعد کے لیے تو ہے بھی نہیں. تو وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، تو اب خوب اپنا کاروبار پھیلاؤ، اور یہ وہ کوئی محنتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اب یہ در حقیقت قاسیت القلوب نے شیطانوں کی مدد سے، شیاطین جن کی مدد سے ایسے فلسفے، ایسے نظریے، ایسی سوچیں، ایسی انداز گھڑے
کہ جس کے نتیجے میں وہ فی قلوبہم مرض ان کو شکار کرتے ہیں۔ تو اب معلوم ہوا کہ یہ جو یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا ہے، اس کی کچھ اور کڑیاں اور لڑیاں ہمارے سامنے آ گئی ہیں۔ یعنی اللہ تکوینی سطح پہ تو گمراہ کرتا ہے، لیکن اسباب کی سطح پر، تشریعی سطح پر یہ کام کسی اور طریقے سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو تکوین کی سطح پر اسے اپنی طرف منسوب کیا ہے۔ تو ہدایت کا منبع اور سرچشمہ دنیا میں اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبی بنتے ہیں۔ یہ گویا حزب اللہ کی جو ہے اہم عناصر ہیں۔ اس کے مقابلے میں جو حزب الشیطان ہے، تو اس میں وہ شیطان اور اس کا الہام جو انسانوں کی طرف ہوتا ہے، اور اس کی روشنی میں جو فلسفے بنتے ہیں، جو نظریات وجود میں آتے ہیں، ادیب جو لٹریچر وجود میں لے کے آتے ہیں، بڑے بڑے لکھاری، تو اس کے پیچھے در حقیقت وہ جو تخیل پرواز کرتا ہے، تو وہ تخیل کی پرواز جو ہے، جو آمد کی کیفیت ہوتی ہے، تو یہ آمد، یہ تخیل کی پرواز اور یہ تصور کا گھوڑا جو دوڑتا ہے، تو اس کے پیچھے در حقیقت کچھ ہوتا ہے، جو تاریں کہیں سے ہل رہی ہوتی ہیں، اور اس سے پھر وہ الہاد ٹپکتا ہے، اس سے پھر وہ دیریت، یعنی آپ اعلیٰ ادب میں جا کے دیکھیں، آپ جو ہے وہ بڑے بڑے فلسفوں میں جا کے دیکھیں، تو آپ کو دیریت اور الہاد اس میں ٹپکتی نظر آئے گی۔ یہی بڑے بڑے جو سائنٹسٹ جو اوپر پہنچتے ہیں، اور بڑے بڑے فلاسفر، آپ کو وہی ایک جیسا ہی انداز شاعروں کا، ان فلاسفرز کا، ان ادیبوں کا، اور یہ پھر اسی طرح کے جو اور گمراہ کرنے والے لوگ ہیں ان کا آپ کو ملے گا۔ تو یہ ان کے پیچھے در حقیقت وہ شیطانوں کی وحی ہوتی ہے۔ آیت نمبر 116 میں فرمایا وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ، اگر آپ زمین کے رہنے والوں کی اکثریت کی اطاعت کرو گے، یُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، تو وہ آپ کو اللہ کی راہ سے بھٹکا دیں گے۔ میں باقی اس وقت جو اس آیت سے خاص معنی آج کل لیے جا رہے ہیں، میں اس کی طرف نہیں جا رہا، میں صرف یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس میں اصل بات کیا کہی گئی ہے۔ اصل بات یہ کہی گئی ہے کہ زمین کے رہنے والوں کی اکثریت کو شیطان نے نتھ ڈال لی ہے۔ وہ اپنے ان ایجنٹوں کے ذریعے سے، ان فلسفوں کے ذریعے سے، ان نظریات کی وجہ سے، جو اب عالمی ہیں، گلوبل، دنیا اگر گلوبل ولیج بن گئی ہے تو اس کے گلوبل نظریات بھی آ گئے ہیں، اور اس کے پیچھے جو سورس ہے وہ قرآن مجید نے یہاں ہمارے سامنے، یہ صرف انسانوں کے نظریات نہیں ہیں، بلکہ ان کی طرف یہ الہام شدہ ہیں ان شیاطین کی طرف سے جو انسانوں کو بہکانے کے کام میں لگے رہتے ہیں۔ میں بس تیزی سے جو ہے آج ایک آیت آخر میں جو ہے 121 نمبر جو آیت ہے اس کا ایک حصہ آپ کو سنا کے آج کی ہم محفل جو ہے وہ بس اس پہ ختم کر لیں گے۔ فرمایا وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ، بے شک یہ جو شیاطین ہیں، یعنی شیاطین جن جو ہیں، لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، وہ وحی کرتے ہیں اپنے دوستوں کی طرف، اور دوستوں سے مراد ہے جو ان کے انسانوں میں سے دوست ہیں، لِيُجَادِلُوكُمْ، تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں، اعتراضات اٹھائیں، فلسفے بگاریں، تمہارے ایمان کے مقابلے میں جو مابعد طبیعتی حقیقت جس پر تم ایمان رکھتے ہو، وہ اس کے لیے اپنا مابعد طبیعتی فلسفے لے کے آئیں، تو یہ تو وہ کریں گے۔ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، اگر تم ان کے ان فلسفوں کو مانو گے، ان شیطانوں کے دوستوں کی باتوں کو مانو گے، مشرک ہو جاؤ گے۔ کیوں؟ بڑی اہم بات ہے۔ اس لیے مشرک ہو جاؤ گے کہ یہ تو تمہیں ایک ایسا عمرانی نظام دیں گے جس میں شرک لازم ہوگا، تمہیں ملکیت کا تصور دیں گے، تمہیں حاکمیت کا تصور دیں گے، حاکمیت عوام کا تصور لے کے آئیں گے، یہ ملکیت یہاں تک میرا جسم میری مرضی کا تصورات لے کے آئیں گے، تو یہ ساری جو چیزیں ہوں گی تو یہ تو در حقیقت شرک کی مختلف صورتیں ہیں، تو اگر تم ان کی اطاعت کرو گے تو لازماً مشرک ہو جاؤ گے۔ تو بہرحال آج ہم نے ایک حد تک ان آیات کا مطالعہ کر لیا ہے، اور یہ جو ہے اس رکوع کا مطالعہ انشاءاللہ تعالی ہم کل بھی جاری رکھیں گے، اور پھر اس کے بعد جب یہ مکمل ہو جائے گا تو ہمارا اس جو بھی مضمون ہم لے کے چل رہے ہیں اس کا ایک حصہ ہے جو انشاءاللہ تعالی کل اللہ نے چاہا تو پورا ہو جائے گا، پھر ہم اس سے آگے چلیں گے انشاءاللہ۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔